یہ کہانی کسی جنگ کے شور سے شروع نہیں ہوتی، نہ کسی توپ کی گھن گرج سے، نہ کسی بادشاہ کے اعلان سے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک خاموش سمندر سے، جہاں پانی کی لہریں مسلسل ساحل سے ٹکرا رہی ہیں۔ ہوا میں نمک کی نمی ہے اور افق پر چند جہاز دھیرے دھیرے ایک نامعلوم سمت میں بڑھ رہے ہیں۔ اس وقت دنیا آج کی طرح ایک دوسرے سے جڑی ہوئی نہیں تھی۔ نہ تیز رفتار سفر تھا، نہ فوری رابطے، نہ عالمی نظام۔ دنیا بٹی ہوئی تھی الگ الگ حصوں میں۔ ہر خطہ اپنی طاقت، اپنی زمین، اپنی پیداوار اور اپنی تہذیب پر فخر کرتا تھا۔ ایک طرف یورپ اپنی سیاسی کشمکش میں مصروف تھا، تو دوسری طرف ایشیا اپنی قدیم سلطنتوں کے ساتھ قائم و دائم تھا، اور افریقہ اپنے قدرتی وسائل کے ساتھ ایک خاموش مگر اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ یورپ میں اس وقت ایک بڑی تبدیلی جنم لے رہی تھی۔ بادشاہتیں اب صرف جنگوں پر انحصار نہیں کر رہی تھی۔ اب طاقت کا مطلب صرف فوج نہیں رہا تھا، بلکہ تجارت، سمندری راستے اور معاشی کنٹرول بھی طاقت کا حصہ بن چکے تھے۔ پرتگال پہلے ہی افریقہ کے گرد چکر لگا کر ہندوستان تک پہنچنے کے راستے تلاش کر چکا تھا، اور اس نے دنیا کو یہ دکھا دیا تھا کہ سمندر صرف رکاوٹ نہیں بلکہ ایک راستہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہالینڈ اور برطانیہ بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئے۔ یہ دوڑ صرف سفر کی نہیں تھی، یہ دوڑ دولت کی تھی، اثر و رسوخ کی تھی اور آنے والی عالمی طاقت کی تھی۔ یورپ کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ دنیا کی اصل طاقت زمین پر نہیں بلکہ ان راستوں پر چھپی ہے جن سے تجارت گزرتی ہے۔ جو ان راستوں کو کنٹرول کرے گا، وہی آنے والی دنیا کو کنٹرول کرے گا۔ اسی سوچ کے درمیان ایک خطہ ایسا تھا جس نے سب کی نظریں اپنی طرف کھینچ رکھی تھی: بر صغیر۔ یہ زمین صرف ایک خطہ نہیں تھی بلکہ ایک مکمل معاشی نظام تھی۔ یہاں پیداوار بھی تھی، صنعت بھی تھی، ہنر بھی تھا اور ایک مضبوط تجارتی نیٹ ورک بھی تھا۔ بر صغیر دنیا کے ان چند خطوں میں سے تھا جہاں ہر چیز خود پیدا ہوتی تھی اور دنیا بھر میں بھیجی جاتی تھی۔ یہاں کے بازار صرف مقامی نہیں تھے بلکہ بین الاقوامی تھے۔ کپڑا صرف پہننے کے لیے نہیں تھا بلکہ برآمد کرنے کے لیے تھا۔ مسالے صرف کھانے کے لیے نہیں تھے بلکہ پوری دنیا کی تجارت کا مرکز تھے۔ یہاں کا ریشم، یہاں کی دھاتیں، یہاں کی زرعی پیداوار، سب کچھ عالمی معیشت کا حصہ تھا۔ اسی لیے برصغیر کو اس وقت سنہری پرندہ کہا جاتا تھا۔ یہ وہ پرندہ تھا جس کے پر سونے کے تھے اور جس کی پرواز پوری دنیا کی معیشت کو متاثر کر سکتی تھی۔ ہر طاقت اس پرندے کو حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس تک پہنچنے کا راستہ کیا ہوگا۔ اسی دوران تاریخ میں ایک چھوٹی سی کمپنی وجود میں آتی ہے جس کا نام تھا ایسٹ انڈیا کمپنی۔ یہ کوئی سلطنت نہیں تھی، نہ کوئی بادشاہت، نہ کوئی فوجی ریاست۔ یہ صرف ایک تجارتی ادارہ تھا جسے برطانوی تاجروں نے بنایا تھا تاکہ وہ مشرق کے ساتھ تجارت کر سکیں اور منافع کما سکیں۔ اس کمپنی کے پاس نہ کوئی بڑی فوج تھی، نہ کوئی سیاسی طاقت، نہ کوئی وسیع علاقہ۔ اس کا مقصد بہت سادہ تھا: تجارت کرنا، سامان خریدنا اور بیچنا، اور اس کے بدلے منافع حاصل کرنا۔ لیکن تاریخ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز چھوٹی نظر آتی ہے وہ وقت کے ساتھ ایک بڑے نظام میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب یہ کمپنی پہلی بار برصغیر کے ساحلوں تک پہنچی تو اس نے ایک ایسی دنیا دیکھی جو اس کے اندازے سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ تھی۔ یہاں صرف بازار نہیں تھے بلکہ مکمل شہر تھے۔ یہاں صرف تاجر نہیں تھے بلکہ منظم معیشت تھی۔ یہاں صرف لوگ نہیں تھے بلکہ ایک مکمل تہذیب زندہ تھی۔ دہلی، آگرہ، لاہور اور بنگال جیسے شہر اس وقت صرف شہر نہیں تھے بلکہ طاقت، ثقافت، معیشت کے مراکز تھے۔ یہاں روزانہ ہزاروں لین دین ہوتے تھے، یہاں صنعتیں چلتی تھیں، یہاں پیداوار ہوتی تھی اور یہاں سے دنیا بھر میں سامان جاتا تھا۔ اس وقت مغل سلطنت برصغیر کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ اس کا نظام حکومت منظم تھا، اس کے قوانین واضح تھے اور اس کا اثر پورے خطے میں تھا۔ ٹیکس کا نظام، عدالتی ڈھانچہ، فوجی تنظیم، سب کچھ ایک خاص ترتیب سے چل رہا تھا۔ اسی دور میں جہانگیر اقتدار میں تھا۔ وہ ایک ایسا بادشاہ تھا جو فن، ادب اور دربار کی شان و شوکت کے لیے مشہور تھا۔ اس کے دربار میں دنیا بھر سے سفیر آتے تھے اور ہر کوئی اس سلطنت کی عظمت کا اعتراف کرتا تھا۔ جب انگریز تاجر پہلی بار اس دربار میں داخل ہوئے تو انہوں نے مکمل احتیاط سے خود کو پیش کیا۔ وہ طاقتور نظر نہیں آنا چاہتے تھے، وہ ایک عام تجارتی وفد کی طرح پیش آئے۔ ان کے پاس تحائف تھے، نرم زبان تھی اور ایک مکمل سفارتی حکمت عملی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ صرف تجارت کرنا چاہتے ہیں اور ان کا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے۔ یہ بات دربار میں سنجیدگی سے لی گئی، لیکن خطرہ نہیں سمجھا گیا، کیونکہ اس وقت کسی نے یہ تصور بھی نہیں کیا تھا
کہ ایک تجارتی کمپنی کسی سلطنت کے اندر طاقت حاصل کر سکتی ہے، اس لیے انہیں اجازت دے دی گئی، صرف تجارت کی اجازت۔ یہ فیصلہ اس وقت معمولی لگتا تھا، لیکن تاریخ میں بعض فیصلے آہستہ آہستہ پوری دنیا کی سمت بدل دیتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک نئی طاقت خاموشی سے داخل ہو رہی تھی، بغیر کسی شور کے، بغیر کسی اعلان کے۔ شروع میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ انگریز تاجر سامان خریدتے، مقامی منڈیوں سے مال لیتے اور واپس اپنے ملک چلے جاتے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے رویے میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ وہ اب صرف خریدار نہیں رہے تھے، وہ مشاہدہ کر رہے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ معاشرہ کیسے کام کرتا ہے، طاقت کہاں ہے اور کمزوریاں کہاں ہیں، اور کون کس پر انحصار کرتا ہے۔ انہوں نے ہر چیز کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا شروع کیا، نہ ایک تاجر کی طرح بلکہ ایک مستقبل کے طاقتور نظام کی طرح۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی موجودگی بڑھانا شروع کی۔ چھوٹے قلعے بنائے گئے، محافظ رکھے گئے اور بندرگاہوں پر کنٹرول مضبوط کیا گیا۔ یہ سب کچھ بظاہر تجارت کا حصہ لگ رہا تھا، لیکن حقیقت میں یہ ایک بڑے منصوبے کی بنیاد تھی۔ اسی دوران برصغیر کے اندر ایک اور تبدیلی بھی چل رہی تھی۔ مغل سلطنت آہستہ آہستہ اپنی طاقت کھو رہی تھی۔ مختلف علاقوں میں چھوٹی چھوٹی طاقتیں ابھر رہی تھیں، مرکز کی گرفت پہلے جیسی مضبوط نہیں رہی تھی۔ یہی وہ خلا تھا جسے انگریزوں نے فوراً پہچان لیا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اگر طاقت کا براہ راست جنگ سے حاصل نہیں کیا جا سکتا تو اسے آہستہ آہستہ اندر سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہی ان کی سب سے بڑی حکمت عملی تھی۔ وہ تجارت کے ذریعے داخل ہوئے، اعتماد حاصل کیا، تعلقات بنائے اور پھر آہستہ آہستہ اثر و رسوخ بڑھانا شروع کیا۔ یہ سب کچھ اتنی خاموشی سے ہو رہا تھا کہ کسی کو اس کا احساس تک نہیں ہوا کہ ایک نئی طاقت ان کے اندر جڑیں مضبوط کر رہی ہے، کیونکہ تاریخ میں سب سے خطرناک تبدیلی وہ نہیں ہوتی جو اعلان کے ساتھ آئے، بلکہ وہ ہوتی ہے جو خاموشی سے آتی ہے، اور جب تک لوگوں کو اسے سمجھ آتی ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ ابھی سلطنت نہیں تھی، یہ ابھی قبضہ بھی نہیں تھا، لیکن یہ اس راستے کا آغاز ضرور تھا جو آنے والے وقت میں ایک پورے خطے کی تقدیر بدلنے والا تھا، اور ابھی اصل کہانی شروع ہونا باقی تھی۔